قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک، ایک بندہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی پہ ہے، دوسرے پہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اور یہ لوگ ضرور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اب ایک آیت میں فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسری میں فرمایا کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے جو دوسروں کے گناہوں کے ہوں گے. اب اس پر سوال ہوا کہ بھائی اس کے درمیان تطبیق اور موافقت کیسے ہوگی؟ علماء کرام نے اس کا یہ جواب یہ دیا کہ دیکھیں جو گناہ بندے کا اس کی ذات تک محدود ہے وہ تو اسی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے شراب پی تو شراب کا گناہ اسی کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے دوسرے کو گناہ پر لگایا یا گناہ کی طرف دعوت دی یا گناہ کا ایسا طریقہ شروع کیا کہ جس میں دوسروں نے اس کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اب ایسی صورت کے اندر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گناہ بھی اس پر ہوں گے. حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس بندے پر اس برے طریقے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے کو اپنائیں گے ان کا بھی گناہ اس شروع کرنے والے کو ہوگا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے گناہ میں کمی ہو. یعنی جو گناہ کرنے والے ان کو گناہ جدا ملے گا، اور جس نے انیشیٹو لیا، شروع کیا، اس کو گناہ جدا ملے گا. ایک حدیث مبارک. دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر اس گمراہی کی دعوت دینے کا بھی گناہ، اور وہ جو اس گمراہی میں فالو کرے گا اس کا بھی گناہ اس کے اوپر آئے گا، بغیر اس کے کہ اس فالو کرنے والے کے گناہ کے اندر کچھ کمی ہو.